بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 23 شعبان ہفتے کے دن رزق دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب طاقتور عمل ہے۔ ایک دن کے پڑھنے سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سی بڑی حاجات پوری ہوگی۔ تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لینا۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے آپ نے بالکل ویسا ہی پڑھنا ہے۔ اپنے طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اتنا آسان سا عمل ہے، میں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسے کیسے آ گئے، میں آپ کو اپنی طرف سے وظیفہ نہیں بتا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے نصیب چمک جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے حالات بدل جائے، تو چلتے پھرتے ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی بھی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کے جو حاجات ہوں گے، جو مراد ہوگے، وہ پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کب یہ دن آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، زندگی میں اگر آپ کامیابی ہونا چاہتے ہیں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب میں ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو، فوراً سے پڑھ لو، کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں ہو، آفس میں پڑھ لو۔ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 23 شعبان ہفتے کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی پر درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹی سی سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ تو درود ابراہیمی فضیلت برکت سے سب سے زیادہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لیں،
آپ نے بہت سے سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی صورت کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی برکت و صورت جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرتا ہے۔ آئے توجہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 61 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی نیت دیکھتا ہے، یہ اتنی قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسے کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے تمام سارے کام، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں پاک میں بہترین دعا یوم عرفہ کا دعا ہے۔ بہترین بات جو مجھ سے پہلے پیغمبر نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ترمذی حدیث ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے سنا، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے، اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا، 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ رجسٹر طویل عرض حد نگاہ تک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں درج بات میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ امتی کہے گا نہیں، اے میرا رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی بلا شبہ، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا دونوں کا وزن کرواؤ۔ امتی کہے گا اے میرا رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور کلمہ شہادت کا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹر والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائے، 7 آسمان 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان 7 زمین ایک بند حلقہ میں لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا،
جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اچھی طرح سے گن کر 61 بار پڑھ لو، اب تیسرے آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا جلالی نام، اللہ کی ایک کرم کرنے والا نام یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے، یا ایسا جلالی اسم اعظم ہے۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی ساتھی دشمن کے چیخ نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 23 شعبان ہفتے کے دن جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام کی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کے جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کوئی قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو شعبان کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکا ہے، آپ کے تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، میں نے بھی اللہ والوں کی طریقے سے بتائے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگے، اور اب جو مسبب الاسباب ہے غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ، پورا کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔